کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی قدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اللہ کریم کی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ دا دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی، سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں بزرگاں دی، انہاں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ معزز سامعین کرام، تواڈے سامنے جڑی آیت کریمہ دا جز میں تلاوت کیتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، فرمایا تابع داری کرو اللہ دی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تابع داری کرو رسول دی۔ اس آیت مقدسہ دے اندر ایمان والے نے خطاب ہو رہا ہے کہ تابع داری کرو خالق کائنات اللہ تعالیٰ دی، اور اس کے پیارے محبوب سید الانبیاء علیہ تحیۃ والصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اس واسطے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا کوئی خدا نہیں، اور اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیس شیء کمثلہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور اس کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں۔ حضور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، کہ تواڈے جو کون ہے میری مثل۔ ارشاد قرآن اور فرمان مصطفیٰ تو پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین تو سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پتہ ہے چلیا اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی چاہن والا نہیں، اس جیسا کوئی چایا ہوا نہیں، اس جیسا کوئی موتی نہیں، اس جیسا کوئی قاسم نہیں، او بھی بے مثل و بے مثال، اے بھی بے مثل و بے مثال، او رب العالمین، اے رحمت للعالمین، جتوں تک اس کی خدائی ہے اتوں تک اس کی شہنشاہی ہے،
او مشرق والیاں دا رب ہے، اے مغرب مشرق والیاں دا نبی ہے، او مغرب والیاں دا رب ہے، اے مغرب والیاں دا نبی، او شمال والیاں دا رب، اے شمال والیاں دا نبی، او جناب والا جنوب والیاں دا رب ہے، جنوب والیاں دا نبی، او فرش والیاں دا رب، اے فرش والیاں دا نبی، او عرش والیاں دا رب ہے، عرش والیاں دا نبی ہے، او جبرائیل دا رب، اے جبرائیل دا نبی، او میکائیل دا رب، اے میکائیل دا نبی، او اسرافیل دا رب، اے بھی اسرافیل دا نبی، او اسرائیل دا رب، اے بھی اسرائیل دا نبی، جتوں تک اس دی کبریائی ہے اتوں تک اس دی مصطفیٰ ہے، پھر کیوں نہ سیکھوئے جتوں تک کبریائی کبریا دی اتوں تک مصطفیٰ مصطفیٰ دی، جتوں تک کبریائی کبریا دی اتوں تک مصطفیٰ مصطفیٰ دی۔ پنجابی کلام میں مل کے پڑھیے تے مزہ آ جائے، جتوں تک کبریائی کبریا دی اتوں تک مصطفیٰ۔ سارے زبان کھولو، جتوں تک کبریائی کبریا دی اتوں تک مصطفیٰ مصطفیٰ دی، غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی، بڑی شان مصطفیٰ دے گدا دی، غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی، بڑی شان ہے مصطفیٰ دے گدا دی۔ حضرات محترم، آج ہر مومن مسلمان تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان و اکان ہو جائے، اس محبوب یزدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفاقت مل جائے، وہ دنیا دے اندر بھی باوقار، قبر و حشر دے اندر بھی کامیاب و کامران ہو جائے۔ تے یاد رکھو ارشاد خداوندی دے مطابق اس عظیم مقصد حصول دا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کی ہے کہ اسی تاجدار جدو جہاں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مدی و فرما بردار بن جائیے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر تسی اللہ نال محبت رکھ دیو، ان کنتم تحبون اللہ، انہاں کافروں فرما دیو اگر اللہ نال محبت رکھ دینے، فرمایا فتبعونی، انہاں آکھو تے تسی میری فرما برداری کرو، تسی میرا فرما برداری کرو گے۔ اللہ فرما رہا یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ، اللہ انہاں محبت کرنا شروع کر دے گا، اللہ انہاں دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بڑا رحم فرمان والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت تحت صاحب نے کفار نو جدوں دعوت توحید دیتی، کفار دا بڑا بڑا سردار سی کعب بن اشرف، وہ اپنی شاعری دے ذریعے انہوں نے اپنے دین وال راغب کرتا سی، اور اس نے ساتھیاں نے جو دعوت اسلام دیتی تھی انہوں نے جواب کیتا، آخر لگی اللہ دے نال سی بڑا پیار کر دیا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تفسیر دے الفاظ نے آخر لگے نعوذ باللہ اللہ دا سی بڑا پیار کرنے ہیں، اللہ دے سی بڑی محبوب ہیں۔ جدو ایک آکھیا نا اسی اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے دے بڑے محبوب ہیں، اس وقت رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ اے محبوب
آپ انہاں لوگوں نے فرما دیجئے کہ جڑے آپ دے وسیلہ جدیدہ تو بغیر اللہ تعالیٰ دی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور جڑے آپ دے دامن رحم نو چھڈ کے پھر بھی اپنے آپ اللہ تعالیٰ دا پیارا سمجھتے ہیں، جڑے لوگ آپ دی اطاعت و فرما برداری تو بغیر اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہاں نو خبردار کر دیو کہ اے لوگو، اگر تسی خدائے بزرگو بار تجلی اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تسی بارگاہ خداوندی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے متیو فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر جدو تسی میرے تابع دار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار بھی فرمائے گا، تواڈے گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تواڈے گناہ بھی بخش دے گا، تانوں جنت بھی عطا فرمائے گا، تسی دعا جہاناں وچ فلاح عظیم پان والے ہو جاؤ گے اور تواڈی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جڑے اللہ دے اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس نو بہشتاں وچ داخل فرمائے گا جنہاں دے تھلے نہراں جاری نے، اور ان دے وچ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب تو بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جڑے اللہ دے اس دے رسول دی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لئی۔ حضرات محترمین آیات بینات تو پتہ چلیا تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی و فرما بردار دارین دندر باوقات بامراد ہوئے گا، متی رسول دے واسطے دنیا دے اندر بھی مغفرت، آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرماوے گا۔ پتہ چلیا کہ صرف اللہ دا تابع دار نہیں، اللہ دے رسول دا بھی تابع دار ہے، اللہ دے پیارے محبوب دا بھی فرما بردار ہوئے، مطیع رسول ہی جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی اور سوائے منکر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منکر کون ہے جس میں جنت کے اندر داخل نہیں کیتا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت بھی جائے گا اور جس نے اطاعت نہ کی تھی وہی منکر۔ حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطیع و فرما بردار جنت جان گے اور وہ یہ جنت حقدار ہوں گے، پھر انہوں نے جنت اندر اپنے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ یہ نبی دے غلام ہوں گے نا، اللہ جنت بھی دے گا تے انہوں نے اپنے محبوب نبی دی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جڑا اللہ دے اس رسول دے فرما بردار نے، اللہ دی بھی فرما برداری کرتے نے، اس دے رسول دی بھی فرما برداری کرتے نے، فرمایا اس نو انہاں دا ساتھ ملے گا جنہاں دے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیتے نے، وہ اللہ دے انعام یافتہ بندے کے نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ دے انعام یافتہ بندے کے لیے فرمایا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ دے انعام یافتہ بندے نبی، صدیقین، شہداء تے صالحین جڑے اللہ دے محبوب دے فرما بردار نے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں نبیاں تے ولیاں تے صالحین دی رفاقت عطا فرمائے گا۔
کریم آقا علیہ السلام دے ایک صحابی تفسیر والے آیت کریمہ دے متعلق لکھتے ہیں انہاں دا نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے رنگ فقد پیا ہویا ہے بڑے پریشان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں نال محبت کرنے والے اپنے غلاماں نال پیار کرنے والے نبی نے جدوں ویکھیا انہاں دا غلام پریشان ہے آکھیا ثوبان کی وجہ ہے کیوں پریشان ہے تیرا رنگ فق ہے تو پریشانی دے اندر میری بارگاہ وچ بیٹھا ہے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں غم اس گل دا ہے میں تواڈی جدائی ایک پل پر بھی برداشت نہیں کر سکدا جدوں دل کردا ہے بارگاہ تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہو کے زیارت تو مشرف ہو جانا وا تواڈا چہرہ ودھا دی زیارت کر لینا صبر آ جاندا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پریشانی ہے وے سوچ ہے وے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تواڈے صدقے نال جنت عطا فرما دے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تواڈا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوئے گا ساڈا مقام ادنا و اعلیٰ نہیں ہوئے گا بلکہ ساڈا مقام ادنا ہوئے گا تواڈا مقام بلند و بالا ہوئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوچے وے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تو تواڈی زیارت میں مشرف نہیں ہو سکا گا میرا کی بنے گا کریم آقا علیہ السلام دے جدو غلام نے ایک خواہش دا اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرما دیتا فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ فرمایا جڑا میرے نبی دا غلام ہے نبی دی فرما برداری کرنے والا نبی دے کہہ دے اتے اپنے تن من تن قربان کرنے والا جڑا نبی دا غلام ہوئے گا اللہ انہوں دا ساتھ عطا فرمائے گا جنہاں نالو محبت کردا ہے اللہ نبیاں دی سنگت دے دے گا اللہ ولیاں دی سنگت دے دے گا اللہ شہداء دی سنگت دے دے گا اللہ صالحین دی سنگت دے دے گا فرمایا میرے غلام تیرے واسطے خوشخبری آ گئی ہے اللہ قیامت والا دن تو میرے نال پیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ تینوں میری رفاقت عطا فرما دے گا کیا کہ اے میرے غلام اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں قیامت والا دن میری سنگت دے دے گا میری رفاقت دے دے اے تے انعام ہے او جڑے اللہ دے نبی دے غلام ہیں جڑے اللہ دے بھی فرما برداری کرتے ہیں تے رسول دی بھی فرما برداری کرتے ہیں اور جڑے نافرمان ہیں انہوں نے متعلق فرمایا فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا جڑے حکم نہ منن اللہ تے رسول دا وہ بے شک صدیق گمراہ ومن یشاقق الرسول فرمایا جڑے اللہ دے خلاف کرن اس دے رسول دے خلاف کرن انہاں دا حق دے انہاں دا راستہ کھل گیا ہو اور مسلمانہ دی راہ تو جدا ہون فرمایا انہاں دے ہاتھ چھٹ دیتا جائے اور انہاں دوزخ ہی داخل کر دیتا جائے اور کیا ہی بری جگہ ہے انہاں دے پلٹن دی فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا جڑے اللہ دے رسول دے نافرمان ہیں نا انہاں نے دوزخ چھٹیا جائے گا کہ انہاں دے پلٹن دی کتنی بری جگہ حضرات محترم ان آیات بینات تو پتہ چلیا خدا دے اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافرمان گمراہی دے گڑے وچ جائے گا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ مخالف جنت یا وادیاں وچ ہیں اور اس جہان وچ خاص و مقہور ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام دے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن انہاں دے چہرے دوزخ دے وچ الٹ پلٹ کیتے جان اور اس طرح آخدے ہوں گے کہ کاش اساں نے اللہ دی اطاعت کیتی ہوندی اساں نے رسول دی اطاعت کیتی ہوندی اللہ فرماتا یوم اذن یود الذین کفروا اس دن تمنا کریں گے کہ جنہاں نے کفر کیتا اور رسول دی نافرمانی کیتی کاش انہوں نے مٹی وچ دبا کے نہ زمین برابر کر دیتی جائے اور کوئی گل اللہ تو چھپا نہیں سکن
حضرات محترم، ارشاد خداوندی تو بعد ایک گل واضح ہو گئی کہ اطاعت رسول کرنے والیاں دے واسطے دعا جہاناں دی عزت و عظمت، وہ اس جہان دے اندر بھی کامیاب نے، اللہ تعالیٰ آخرت دے اندر انہاں نوں انعامات عطا فرما دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جڑا فرمان ہے من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، حدیث مصطفیٰ تے اتباع سنت دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے آندے نے کہ سانو حدیث دی کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگاں نوں انکار سنت دے نال نال دعوی اتباع قرآن دی جرت کس طرح ہو سکتی ہے؟ حال اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی تھی بے شک اس نے خدا تعالیٰ دی فرما برداری کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے رسول دی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی تھی۔ تو کس طرح بندہ وہ کہنے کہ حدیث دی سانو ضرورت کوئی نہیں، سنت دی سانو ضرورت کوئی نہیں؟ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے من یطع الرسول، جس نے رسول دی فرما برداری کی تھی فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے خدا تعالیٰ دی فرما برداری کی۔ جہاں رسول دا غلام بن گیا وہ اللہ دا غلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری دا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جہاں مطیع رسول، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما بردار ہے، اور جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان ہے وہ خدا تعالیٰ دا بھی نافرمان ہے، اور جہاں انہاں دا اطاعت گزار ہے در حقیقت خدا بندے قدوس دا بھی وہ اطاعت گزار ہے۔ اس ترجمانی نہ اعلیٰ حضرت جنہاں دے سی پیروکار ہیں، جنہاں دے نام دے بریلوی کہلانے ہیں، آپ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ دا در، نبی دا در، نبی دا در، اللہ دا در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی دی بارگاہ صرف رو گیا، اللہ دی بارگاہ جی صرف رو گیا۔ اور حقیقت ہے کہ زبان مصطفیٰ نے جڑا کچھ ارشاد ہوندا نا وہ دراصل فرمان خدا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش نال کوئی کلام ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور وہ کوئی گل اپنی مرضی نال کرتے ہی نہیں، وہی گل کرتے ہیں جڑا وحی خدا ہوندا ہے، اللہ والوں حکم ہوندا ہے، وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث کا ترجمانی اعلیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، ارشاد مصطفیٰ کی تعمیر کرنا خدا جل وعلا دی فرما برداری ہے۔ اس واسطے کائنات دا ذرہ ذرہ حضور تاجدار جدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطیع و فرما بردار ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز فرما بردار ہے۔ مکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آکے آکھن لگے کہ اگر آپ اللہ دے سچے نبی ہونا تو چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تسی ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر آپ چاند دے دو ٹکڑے کر دیو نا تو اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ توجہ فرمانا، میں گل پہ کرنا کہ کائنات دی ہر چیز اللہ دے نبی دی فرما بردار۔ جدو کافرہ نے آکھیا نا کہ چاند دے دو ٹکڑے کرو اسی وے کے مسلمان ہو جاواں گے، چنانچہ اس رات نہ چاندنی 24ویں تاریخ سی،
14ਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੰਦ ਪੂਰੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਦ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਦ دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ عام کو روایت نہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین فرقۃ فوق الجبل۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری جانب ہو گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی لوگ سارے گواہ بن جاؤ۔ یہ معجزہ دیکھ کے کفار جڑے نے انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، یا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ نماز عصر کا وقت گزر رہا سی، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ دی گود مبارک میں کریم آقا علیہ السلام سر انور رکھ کے آرام پہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، مولا کائنات نے اجے نماز پڑھنی، سورج بھی ڈوبتا نظر آ رہا ہے، عصر دا وقت بھی جاندہ نظر آ رہا ہے۔ توجہ مسلمانوں ادھر سراج منیر دی شان والے آقا مدینہ دے چاند کی زیارت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ ادھر تاجدار کائنات کی زیارت ہو رہی ہے، ایک طرف خدا تعالی دی عبادت ہے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہے۔ میں گل پہ کہنا اطاعت مصطفیٰ۔ اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عبادت وال ویکھن تو اطاعت جاندی ہے، اگر اطاعت کرن دی عبادت جاندی ہے۔ لیکن قربان جمع عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جس نے اپنے آقا مولا دے آرام دی خاطر نماز عصر جڑی کہ تاکید والی نماز ہے، جس نے مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا نگہ بانی کرو ساری نمازاں دی اور خاص درمیانی نماز دی، اور کھڑے ہو جو اللہ دے حضور ادب و احترام دے نال۔ حضرت مولا مشکل کشاد رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دا خیال کردیا ہویا آپ نو بیدار نہیں کیتا، نماز قضا کر لئی، اس واسطے کہ انہوں نے معلوم سی کہ جڑی نماز محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے وچ خلل پا کے پڑھی جائے انہوں دی بارگاہ قبول ہی نہیں۔ ایسی عبادت کس طرح لے کے ثواب ہو سکتی ہے؟ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز قضا کر دیتی۔ جدو سورج ڈوب گیا تو آپ دیا اکھاں شکبار ہو گئی۔ توجہ نہ فرماؤ مولا علی دے نعرے مارن والے ہو سکا یا علی مدد یا علی مدد کہنے والے مولا کائنات مولا علی سیرت کا غور میں توجہ نہ سنو کہ ایک نماز اس رہ گئی، اکھاں اشکبار ہو گیا، اکھاں وچوں آنسو روا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب تو بیدار ہوئے، اسی سکے نعرے مارنے ہیں لیکن انہاں دی سیرت نہیں اپنا دے کہ آدھے نے کوٹ کوٹ کے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی۔ میرے دوستو مولا کائنات دی ایک نماز قضا ہوئی، اکھاں وچوں آنسو روا نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو بیدار ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حدیث پاک دے الفاظ سنو،
اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. علی کی گل ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تواڈی فرما برداری چلی بیٹھا ہے نماز قضا بیٹھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ یہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت اندر سی تو یا اللہ تو اندر تیر سورج میں واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز اپنی عطا فرما دے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ چ دعا فرمائی تو اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. یا سید یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. بلکہ کسی اور شاعر نے کیا ہے کہ تو نے ذروں کو دیکھا زر کر دیا تو نے قطروں کو دیکھا قہر کر دیا. یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو نے ذروں کو دیکھا زر کر دیا تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے. اللہ دی بارگاہ دعا کی یا الہ العالمین اللہم انکا فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ. اللہ علی تیری اطاعت اندر تیرے محبوب دی اطاعت اندر یا اللہ علی تے سورج نو واپس لوٹا دے. اللہ نے فوراً دعا نو قبول فرمایا سورج واپس لوٹا دیتا. علی نے اپنی قضا نماز نو ادا کر لیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری دے اندر بدنا دا اطاعت کرنا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی شریف کے اندر جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبہ ارشاد فرمانا ایک رابی اٹھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا اللہ سی ہلاک ہو گئے سی برباد ہو گئے. یا رسول اللہ کنی دیر ہو گئی بارش نہیں ہوئی سبزہ بھی نہیں اگ رہا کھیتیاں بھی ساڑیاں نہیں اگ رہی ساڑھے جانوری ہلاک ہو رہے ہیں اسی بھی ہلاک و برباد ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ بارش کا نزول ہو جائے. اور جڑے لوگ آندن نا کہ صرف اللہ تو منگنا چاہیے غیر اللہ تو منگنا شرک و بدعت ہے. شریعت والے نبی نے نہیں کیا بھی اللہ دے گھر چ آیا ہے اللہ دا گھر ہے مینوں کی پیانا اللہ دی بارگاہ شاہ جو التجا کرنی اللہ دے کولوں مانگ. شریعت والے نبی نے اس طرح اللہ دی بارگاہ چ تو ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. راوی لکھتا ہے کہ رب ذوالجلال دی عزت دی قسم اللہ دے نبی منبر تو تھلے نہیں سن اترے تے آپ دی داڑھی مبارک دے اندر پانی دے قطرات بارش دے قطرات ٹپک رہے ہیں. جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی فرماتے ہیں کہ منبر تو تھلے نہیں اترے تے بارش دا نزول ہونا شروع ہو گیا. آپ دی داڑھی مبارک دے اندر پانی دے قطرات ٹپکتے میں دیکھے. تو اس دینا ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی جو اللہ دی بارگاہ دعا کرتے ہیں تو کس طرح اس قبول ہوندی ہے. کہنے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے قبولیت اللہ دی بارگاہ جیسے دعا کرتے ہیں تے قبول ہو جاتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد
محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی دعا فرمائی بدراں نے بارش برسانا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ جمعے والے دن بارش، ہفتے والے دن بارش، اتوار والے دن بارش، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، او عرابی پھر اٹھیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ، ہوں اسی ڈوب کے مرنے ہیں، پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینہ دے گردے دعا تو بارش بند فرما دے، جتھے ضرورت ہے اتھے بارش دا نزول فرما دے۔ علماء کرام فرمانے نے کہ اللہ دے نبی کہہ دینا کہ یا اللہ بارش بند کر دے، مطلب کہہ دیتے قیامت تک بارش ہوندی نہ۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ جس جگہ دے بارش دا ضرورت ہے اس جس جگہ دے بارش دا نزول فرما۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج دا جو